الرحمن الرحیم۔ بس اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ پہلے مسلمانوں کو ترقی کیسے حاصل ہوئی۔ چنانچہ جن لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں ان حضرات کو محض دین کی پیروی کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو اپنے پیش روؤں کو دیکھیں، صحابہ کو، انہیں ترقی کیسے حاصل ہوئی کہ جتنا ان کے دین میں پختگی ہوتی چلی گئی، دین میں آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے ترقی کرتے چلے گئے۔ اور بدقسمت یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ نہیں، اگر یہ کریں گے تو پھر کیسے ہوگا، یعنی کام کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ ہی میں بگاڑ آ گیا، نظریہ ہی خراب ہو گیا کہ گناہ کے بغیر کیسے ہوگا، یعنی یوں کرو جھوٹ کے بغیر کیسے ہوگا، جھوٹ کے بغیر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ پھر بھی یہ گناہ کے بغیر کیسے ہوگا۔ اچھا خاصا نمازی، سب کو نمازی پڑھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دروازے کے آگے کی لیڈیز کو بٹھایا ہوگا، کیوں؟ میاں اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ انا للہ، اب تک دنیا میں چلتا رہا، اب نہیں چلتا، ذہن بنا دیا گیا، اس کے بغیر کام کیسے چلے گا۔ بس اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ پہلے مسلمانوں کو ترقی کیسے حاصل ہوئی۔ چنانچہ جن لوگوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے وہ خوب جانتے ہیں ان حضرات کو محض دین کے اتباع کی وجہ سے ترقی ہوئی۔ وہ دین میں پختہ تھے، ان کے معاملات اور معاشرت اور اخلاق بالکل اسلامی تعلیم کے مطابق تھے، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی اسلامی تعلیم کے مطابق تھے، اس لیے دوسرے قوموں کو خواہ مخواہ اسلام کی طرف کشش ہوتی تھی، اور کسی نے مقابلہ کیا تو چونکہ انہوں نے خدا کو راضی کر رکھا تھا اس لیے خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے عدو کی بڑی بڑی سلطنتوں کو آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، تعداد بھی کم تھی، وسائل زندگی بھی تھوڑے تھے، لیکن مجال ہے کوئی دشمن آنکھ اٹھا کے دیکھتا اور ملاتا آنکھیں، اتنا خوف اور اتنا دبدبا تھا۔ اور آج پتہ ہے سب کو، جب یہ اپنے خدا کے نہیں تو ہم سے کیا ہمارے کیا ہوں گے، اس لیے سب کچھ وفاداریاں دکھانے کے باوجود بھی وہ اپنا نہیں سمجھتے کہ جو اپنے خدا کی ہی نہیں ہے وہ ہمارے کیا ہوں گے، اپنے مذہبی کی نہیں ہے، اسلام کی نہیں تو ہمارے کیا ہوں گے۔ یہ جتنی بھی یقین دہانیاں کراتے چلے جائیں، ہاں یقین دہانیاں ہم تمہارے، وہ کہتا نہیں تم ہمارے نہیں ہیں۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ میاں جس کو چاہیں بے حساب روزی دیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، جس کو دیتے ہیں محض اپنے فضل سے، جس میں کسی کو مزاحمت کا منصب نہیں، یہ ہے مومن کا اصل مال۔ باقی جس کو ہم مال سمجھتے ہیں وہ مال نہیں، جو معال میں کام آئے یعنی اعمال صالحہ، وہ ہے مال حقیقی۔ یعنی کچھ کرنسی تو یہاں کی منڈی میں چلتی ہے، یعنی یوں کہیے کہ کچھ کرنسی تو وہ ہے جو یہاں کے سفر میں چلتی ہے، اور کچھ کرنسی ایسی جو وطن میں جا کے چلے گی، تو وہ مال اصلی مال ہے جو اصل مقام پہ جا کے استعمال ہو، وہ مال اصل ہے۔ تو وہاں کون سی کرنسی چلے گی؟ اعمال صالحہ کی، وہ مال ہے۔ واللہ مال سے وہ راحت نہیں جو اعمال سے اس کو ہوتی ہے۔ مال سے راحت، مال سے آپ راحت کا سامان لا سکتے ہیں، راحت نہیں لا سکتے، لیکن اعمال کی بدولت آپ کو راحت مل جائے گی۔ مال نہ بھی ہوا تب بھی راحت مل جائے گی۔ دیکھو نا بھائی، مال سے آپ اے سی لے کے آ گئے، شاندار پلنگ لے کے آ گئے، مال سے
اعمال نہیں ہے، میٹھی نیند سے راحت نہیں ملے گی، مال نہیں ہے، اے سی بھی نہ لگا سکے، گدا بھی نہ لا سکے، لیکن انشاءاللہ ریت پر آپ کو میٹھی نیند آ جائے گی. یہ فرق ہے. تو راحت اعمال سے ہے، مال سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے. یہ کہ نیک کام کرنے والوں کو جو مومن ہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی ایسی زندگی جس میں راحت ہی راحت ہوگی، یعنی دل کو سکون اور اطمینان ہوگا. دوسری جگہ اس کے مقابل ارشاد ہے، جس نے منہ موڑا میری یاد سے، اس کو ملتی ہے تنگی کی روزی، اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے. یہ نتیجہ آگے چلے جائیں، آگے آ جاؤ. یہ نتیجہ ہے خدا سے غفلت کا کہ یہاں بھی مصیبت میں رہا، وہاں بھی مصیبت. مشاہدہ ہے کہ دنیا داروں کی یہاں بھی زندگی تنگ ہی ہے، مال و دولت ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر اطمینان اور راحت جس کا نام ہے وہ میسر نہیں. بعض اوقات تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مر جائیں تو اچھا ہے، یعنی اتنے پریشان حال ہوتے ہیں کہ موت کی تمنا کرتے ہیں. وہ اعمال صالحہ سے اس مال کا عیش بھی اور معال کا عیش بھی، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. تو اصل مال تو اعمال ہوئے، اصل مال تو اعمال ہوئے، جس سے دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے. توبہ کی حقیقت اور اس کے معنی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ظاہر ہے حرص کی حقیقت دنیا کی طرف توجہ اور میلان ہے. اب اس توجہ کو دوسری طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی دنیا باقی نہ رہے گی. پھر جس چیز کی طرف توجہ کو پھیر دیا جائے اگر وہ بھی محبوب ہو تو اس کی طرف توجہ اشد ہوگی. اس سے توجہ الی دنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا. یعنی دنیا کی طرف توجہ ہے تو اللہ کی طرف توجہ کر لو تو دنیا کی توجہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی حرص ختم ہو جائے گی. اور پھر اگر اس اللہ سے محبت بھی بڑھتی چلی جائے تو پھر وہ توجہ اور شدت اختیار کر لے گی، ہر وقت اسی کا خیال آتا رہے گا. بلکہ یہ فطرتی بات ہے، جو اس کی دل و دماغ میں محبوب چیز ہوتی ہے اس کا خیال ہمیشہ رہتا ہے. تو اللہ محبوب بن جائے تو ہر وقت اس کا دھیان رہے گا. اب سمجھو حق تعالیٰ سے ہر شخص کو فطری تعلق ہے اور اسی ذات کی طرف ہر ایک کو طبعی میلان ہے. فقط مسلمان ہی کو نہیں، کافر کو بھی، کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے کسی سبب سے ہوتی ہے، اور وہ اسباب ہیں حسن و جمال اور عطا اور نوازش، فضل و کمال. یہ سارے ایسے قوی سبب ہیں کہ آدمی ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. کسی کا حسن و جمال دیکھ کے، کسی کے کمالات دیکھ کر، یا کوئی محسن ہے، کریم ہے، بہت کچھ نوازتا ہے اسے، تو انسان خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے. فطرتی بات ہے. اور یہ ساری خوبیاں اللہ میں سب سے زیادہ ہیں، ہاں سب سے زیادہ ہے. دوسری اشیاء میں بالعرض ہے، یعنی ایسی عارضی ہیں. بس یوں کہنا چاہیے محبت اور میلان حقیقت میں خدا کی طرف ہوتا ہے. دوسری اشیاء کی طرف میلان محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا سایہ ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اور حقیقی صفات والا اللہ ہے. جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ توجہ الی اللہ یا خدا طلبی پس یہ ہے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، احکام شرعیہ بجا لائیے، ان لوگوں نے محض ظاہری اعمال پر اکتفا کیا. یہ لوگ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھتے. بس پھر وہ سوچتے ہیں باوجود ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی اس میں برکت اور نورانیت کیوں نہیں پیدا ہوتی، معصیت کا تقاضا بالکل ختم کیوں نہیں ہوتا. چنانچہ آپ بہت سے نمازیوں کو گناہوں میں مبتلا پائیں گے. اسی طرح بہت سے لوگوں کو اس غلطی میں گرفتار ہیں کہ ظاہری اعمال کو غیر ضروری سمجھ لیا. ان کے نزدیک توجہ الی اللہ کا معنی صرف یہ ہے
دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یہ لوگ ذکر و شغل مراقبات کو لے کر بیٹھے ہیں، نماز کی وہ اہمیت نہیں، روزہ تلاوت کی اہمیت نہیں، نظر بد وغیرہ گناہوں سے بچنا چھوڑ دیا، مگر ان کو بھی برکت اور نورانیت حاصل نہ ہوئی، کیونکہ ایسے لوگ بھی معاصی میں مبتلا ہوتے، دل میں گناہوں کا شدید تقاضا پاتے ہیں۔ توجہ اللہ کی حقیقت تو یہی ہے، خدا کی طرف دل متوجہ ہو، مگر ہر حقیقت کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے۔ توجہ اللہ کی صحیح صورت وہی ہے جو خود اللہ اور شریعت نے بتلائی، پس دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ دل سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہو اور ظاہری اعمال شرعیہ کی پابندی ہو۔ ہاں، یعنی اللہ کی طرف مجھے توجہ حاصل ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ظاہری اعمال کر لے اور دل میں اللہ کا دھیان اور خیال نہ رہے، اس لیے ظاہری اعمال کر رہا، دل میں اللہ کا خیال دھیان نہیں، اس لیے جب گناہ کا موقع ملتا ہے کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی توجہ اللہ کا مطلب نہیں، اور یہ مطلب بھی نہیں کہ دل میں تو اللہ کا خیال ہے لیکن ظاہری اعمال نہیں کر رہا، حکم پورے نہیں کر رہا، یہ بھی توجہ اللہ نہیں۔ توجہ اللہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری حکم بھی پورا کرتا رہے اور دل میں اللہ کا دھیان بھی جم جائے، جو اسے اللہ کی نافرمانی سے روک لے، یہ توجہ اللہ، یہ توجہ اللہ ہے۔ طاعات کو بجا لاؤ، معاصی سے بچنے کا اہتمام کرو، نگاہوں کو حرام سے روکو، نامحرموں کی باتیں بھی نہ سنو، اس کے بعد قلب کی نورانیت نہ حاصل ہو تو پھر ہم پہ ہنسنا۔ ظاہری اعمال بھی کر لو اور باطنی اعمال بھی کرو، پھر اگر قلب کو نورانیت حاصل نہ ہو پھر ہم پہ ہنسنا۔ میں وہی کہتا ہوں جو حقیقت ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اعمال اور جوارح سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور باطن کے اندر بھی غیر نہ ہو۔ غیر میں دنیا کی محبت بھی ہے، غیر میں دنیا کی حرص بھی ہے، غیر میں دنیا میں شہرت کا جذبہ بھی ہے، غیر میں جسے کہیں کہ دنیا کے اندر واہ واہ بھی ہے، یہ سب غیر میں داخل ہے۔ تو باطن کو بھی صاف کیا جائے اور ظاہر کو بھی گندگیوں سے بچایا جائے، پھر یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ انہما کے دنیا اور افکار دنیا اور تشویشات دنیا سے انسان کا حسن ظاہری بھی فنا اور برباد ہو جاتا ہے۔ جب آدمی دنیا کے اندر خوب منہمک رہتا ہے اور خوب مصروف رہتا ہے تو انسان کا ظاہری حسن بھی فنا ہوتا ہے اور باطنی حسن بھی فنا ہو جاتا ہے، یعنی ظاہری صحت بھی خراب اور باطنی دل کی صفائی بھی برباد۔ پھر جس کا اثر ظاہر پر یہ ہو وہ حسن باطنوں کیا برباد اور فنا نہیں کرے گا۔ یعنی جس دنیا کی طلب میں آدمی لگا ہے، جس سے آدمی کا ظاہر خراب ہو جائے تو باطن کتنا خراب ہوگا، مگر بے حسی کی وجہ سے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے، بے حسی کی وجہ سے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کی جتنی راحتیں اور لذتیں ہیں کسی کے لیے تو بقا نہیں، آخرت سے بے فکری کے ساتھ دنیا اور گندی ہو جاتی ہے، آخرت سے بے فکری کے ساتھ دنیا اور گندی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بھی حلاوت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب آخرت کی فکر ہو، اور جو لوگ آخرت سے بے فکر ہیں بخدا ان کو دنیا میں کبھی لطف مل ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرما رہا ہے اللہ کی قسم، جو آخرت سے غافل ہیں انہیں دنیا میں کبھی لطف مل ہی نہیں سکتا۔ وہ بار بار ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں نا، کہ طوطے والا، ہاں، کہ وہ طوطے کا پیغام لے کر جب دہلی گئے، طوطے نے کہا ذرا ایسا کرنا میرے بلادری کو ایک پیغام دے دینا، کچھ طوطے تمہارے بلادری کے وہ پنجروں میں بند زندگی گزار رہے ہیں، تم عجیب لوگ ہو، تمہیں ان کا خیال ہی نہیں ہے اور تم آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہو، تو
تو اس تاجر نے جا کر دہلی کے اطراف میں درختوں کے جھنڈ میں جا کر طوطوں کو پیغام دیا، تو ایک طوطا فوراً شاخ سے زمین پہ آ گرا۔ جیسے گرا تو اسے بڑا افسوس ہوا، اتنا درد بھرا پیغام کہ ایک کی جان ہی چلی گئی۔ واپس آ کر اپنے طوطوں کو پیغام دیا، کیسا درد بھرا پیغام دیا تھا، ایک طوطے کی جان ہی چلی گئی۔ جیسے ہی اس کو بتایا تو اس کی گردن بھی زمین پر، جیسے کہ وہ بھی مر گیا۔ جلدی سے پنجرے سے باہر نکالا، وہ فوراً اڑ کے درخت پہ جا پہنچا۔ کہ یہ کیا؟ کہ میرے طوطے نے مجھے پیغام دیا ہے کہ زندگی کا مزہ چاہتے ہو پہلے مر کے دکھاؤ۔ تو اس زندگی کا لطف بھی اسی کو ملتا ہے بھائی جو مرنا سیکھ جائے، جس کی آنکھوں میں ہر وقت موت ہو، موت۔ قرآن نے بھی یہی سبق دیا، الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے زندگی بعد میں۔ زندگی کا مزہ اسے ملتا ہے جس کی آنکھوں میں پہلے موت ہو، اور جو جینے کے لیے رہتا ہے کبھی لطف نہیں ملتا۔ مرنے کے لیے جیو، پھر مزہ آئے گا۔ اگر ہر لمحے یہ فکر پیدا ہو جائے نا کہ ابھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا اور میں توبہ تائب ہوں، الحمدللہ توبہ تائب ہوں، اس کے لیے تیاری ہے، توبہ تائب یہ تیاری ہے موت کی، یہ آپ یقین جانے سارے غموں سے نجات مل جائے گی، کوئی غم رہے گا ہی نہیں۔ غم اسے لگتا ہے جو جینے کے لیے زندگی گزارتا۔ ابھی مر گیا، موت، سچی توبہ کر لی اپنے دل سے، اللہ تیرا بن کے رہوں گا، ایسا ہلکا ہوگا، پھول سے زیادہ ہلکی زندگی ہوگی اس کی۔ لیکن جینا مسئلہ، مصیبت کیا ہے کہ جینے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، غم اس لیے برداشت نہیں ہوتے جینا۔ اور اگر موت کے لیے زندہ رہیں، سبحان اللہ، اور موت کی تیاری آسان نسخہ، ابھی دور کا سچی توبہ کر لی، رونے کی شکل بنا دی، اللہ سے عزم کر لیا نہیں کروں گا، ایسا ہے جیسے کہ ابھی جائے تو گناہوں سے پاک۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہے جیسے توبہ گناہ کیے ہی کوئی نہیں، تو کیا مسئلہ ہے، پھر پریشانی کیا؟ تو ہلکا زندگی اس کی ہو گئی جو اس کو سامنے رکھتا ہے۔ جب طلب آخرت کا دنیا میں یہ نتیجہ ہے، طالب آخرت کو یہاں بھی راحت قلب اور عزت حاصل ہوتی ہے، تو خود آخرت میں پہنچ کر کیا مزے ہوں گے۔ جب یہیں اسے کو مزے شروع ہو گئے، آسائش کے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کوئی بالکل باغی ہو کر رہے تو سزائے بغاوت سے پہلے اس کو چین ہے، یا بالکل فرما بردار ہو کر رہے اس کو ہمیشہ کے لیے چین ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی مطیع اور نافرمان دونوں بن کر دنیا کی راحت اور عزت تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں آخرت میں کچھ سزا بھگتنے کے بعد راحت ہو جائے گی، یا تو بالکل الٹا ہو جائے، اس سے کیا ہوگا، کچھ وقت کے لیے ڈھیل مل جائے گی، کچھ وقت کے لیے ڈھیل دی جائے گی۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بالکل بھول گیا اللہ کو، اللہ نے کچھ دروازے کھول دیے اس کے لیے دینے کے، یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا تو یہ ہو گیا، بیچ میں چل رہا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، پھر کچھ بھی نہیں ملنا، پھر کچھ بھی نہیں ملنا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرما بردار بن جائے گا، 100% کوشش کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، یہاں بھی راحت وہاں بھی راحت۔ اور 100% نافرمان بن جائے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ وقتی طور پہ ڈھیل مل جائے۔ تمام بیماریوں کی جڑ دل کا دنیا پر ٹھہر جانا، آخرت کے لیے قلب کا بے چین نہ ہونا، یہی جڑ ہے تمام بیماریوں کی۔ اس اطمینان کو دل سے نکالو، جس کا طریقہ یہ ہے، خدا تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لو، گو تکلف کے ساتھ صحیح، جی نہیں چاہ رہا لیکن تلاوت کا ناغہ نہیں ہو رہا، جی نہیں چاہ رہا مصلی پہ بیٹھنے کا لیکن پھر بھی تسبیحات اپنے معمولات پوری کر رہا، جی نہیں چاہ رہا ہاں خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا لیکن تکلف کے ساتھ کر رہا ہے، بس یہی ہے۔ خدا کی اطاعت میں اثر خاص ہے، اس سے فکر پیدا ہوگی، اور فکر پیدا ہونے سے تمام کام درست ہو جائیں گے۔ لمبی لمبی امیدیں اور فضول اور لایانی خیالات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے
کہ صبح آئے تو شام کی فکر نہ کرو، شام ہو تو صبح کی فکر نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے کتنی آسان زندگی بتا دی، اور ہمارے خیالات لمبے لمبے منصوبے، کئی سالوں طویل۔ اللہ کا نبی دماغ کو کتنا صاف رکھنا چاہتا ہے اور ہلکا رکھنا چاہتا ہے۔ صبح ہے تو بھائی خیال کرو شام ہوگی نہیں ہوگی، شام ہوگی تو پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صبح آئے تو شام کی فکر نہ کرو، شام ہو تو صبح کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اہل قبور سے شمار کرو، اور یہ سمجھ لو گویا آج ہی کا تھوڑا سا وقت زندگی کا باقی ہے، بس وہ کام کرو جو زندگی سے مایوس ہو جانے والا آدمی اخیر میں کیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص اپنے آپ کو ایک دن یا ایک گھڑی کا مہمان سمجھتا ہو وہ غیر ضروری کے وقت میں کاموں میں وقت کہاں ضائع کرے گا۔ مولانا عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، زندگی بدلی ہوئی تھی، اس کے خیال میں یہ بات آیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری زندگی کا یہ آخری دن ہے تو کون سی نیکیاں کرو گے؟ لوگ بڑھیا نیکیاں بتائیں گے، بڑھیا نیکیاں بتائیں گے، اور میں ان سب کو اپنانا شروع کر دوں گا۔ ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، حضرت کے پاس گئے۔ حضرت نے کہا بیٹے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو میرے معمولات میں اور میرے کام کاج میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بڑا حیران ہوں، حضرت اتنے بڑے بزرگ اور آپ کی ترتیب میں کوئی فرق ہی نہیں آئے گا؟ کہاں بیٹے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کہا بیٹے بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر دن ہی آخری دن سمجھ کے گزارتا ہوں، اب کسی اور چیز کی وہاں گنجائش ہی نہیں کہ میں تبدیلی لاؤں۔ اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کچھ اس کا حصہ نصیب ہو جائے، بڑے مزے آ جائیں گے زندگی کے۔ ہر غم سے اور ہر پریشانی سے نجات کا نسخہ ہے موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو۔ تیاری کیا ہے؟ سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ تو جب یوں سچی توبہ کر لی اور شام کا پتہ نہیں تو پریشان کیوں ہوگا آدمی؟ پریشان تو اس لیے ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ارے میں ابھی توبہ کر لی نا، ختم ہو گئی بات۔ کیا اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں؟ ختم بات۔ تو یہ بڑی نعمت ہے موت، اور اس کا دھیان بڑی لذت پیدا کرتا ہے زندگی میں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے بھائی۔ اس لیے دن رات میں کچھ گھڑی ضرور اس کے لیے نکالا کریں جس میں اپنے موت کا استحضار ہو، موت کا دھیان، اسے مراقبہ کہہ لیں، ہاں دھیان پیدا کریں۔ ابھی چلا جاؤں، اس لیے نبی نے کیا سبق دیا؟ قبرستان جاتے رہا کرو۔ اور کس لیے؟ اپنی موت کی یاد دہانی کے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔